جوہا آقا کا اپنی باندی کو آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کرنے کی فضیلت کا بیان۔ غلام اور باندی سے مراد وہ غلام اور باندی ہیں جو مسلمانوں کے جہاد کے نتیجے میں دار الحرب سے حالت کفر میں قید کر کے لائے گئے، تو ایسے قیدی، ایسے کافر مشرک اور حربی قیدی اگر مرد ہیں تو غلام کہے جاتے ہیں اور عورتیں ہیں تو باندیاں کہی جاتی ہیں۔ ان کے احکام اسلام میں، قرآن و حدیث میں نہایت ہی شر و بست کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا کے دیگر مذاہب کے مقابلے میں قیدیوں کے ساتھ غلام اور باندیوں کی شکل میں اور ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ میدان جنگ میں قید ہو کر آنے والے غلام اور باندیوں کی آزادی کی ترغیب قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، یعنی کبھی کسی گناہ کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا بتایا گیا، اور اسی طرح غلاموں کے ساتھ حسن سلوک پر شریعت میں انعامات کا اعلان کیا گیا۔ تو اسی طرح حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس باندی ہے اور وہ اسے آزاد کر دے، پھر اس کے بعد اس سے نکاح کر لے، تو اس کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس میں آپ نے باندی کو آزاد فرما کر اس سے نکاح کیا تھا۔ چنانچہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِ بْنَ عُلَيَّةَ عن عبد العزیز عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر فرمایا۔ قال، راوی فرماتے ہیں، فصلینا عندها صلاة الغداة بغلس، تو ہم نے خیبر میں نماز صبح ادا کی اندھیرے میں۔ فرکب نبی اللہ ورکب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے، ورکب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ، اور میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو، آگے بیٹھنے والا سواری چلانے والا، اس کے پیچھے جو آدمی بیٹھتا ہے اسے عربی میں ردیف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پر ان کا ردیف بن کر بیٹھ گیا۔ فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے خیبر کی گلیوں میں، خیبر جو مقام ہے اس کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔
وَإِنَّ رُكْبَتَيْ لَتَمَسُّ فَخِذَ نبی اللہ، اور میرا گھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو رہا تھا۔ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے تہبند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے کھسک گیا، ہٹ گیا، کہ سواری پر تینوں سوار ہو گئے تھے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے حضرت ابو طلحہ، اور حضرت ابو طلحہ کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھا تھا، لیکن میرا ران یا میرا گھٹنا، گھٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کھسک گیا، ہٹ گیا۔ فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھ لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ازار مبارک کے ہٹنے کی وجہ سے آپ کا بدن مبارک نظر آنے لگا۔ فلما دخل القریہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں داخل ہوئے، قال اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، اللہ اکبر، خیبر تو تباہ ہو گیا، کہ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کسی فوج، طاقتور فوج کا حملہ کسی بستی پر ہوتا ہے تو وہ بستی تہس نہس ہو جاتی ہے، اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریبت خیبر، خیبر تو تباہ ہو گیا، اب یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ کہ جب ہم کسی بستی کے صحن میں اترتے ہیں تو پھر ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت ہی بری ہوتی ہے۔ ہم سے مراد اس طرح کی فوجیں جب اترتی ہیں تو پھر عالم یہ ہوتا ہے۔ قالہا 3 مرات، آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ قالا، راوی فرماتے ہیں وقد خرج القوم الی اعمالہم، لوگ تو اپنے کاموں کے لیے نکل چکے تھے، یعنی خیبر کے لوگ صبح صبح کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، اپنے کاموں کے لیے اپنی بستیوں سے، اپنے گھروں سے نکل چکے تھے۔ فقالوا محمد واللہ، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو محمد ہیں اللہ کی قسم۔ قال عبدالعزیز سند میں ایک راوی ہے، وہ فرماتے ہیں وقال بعض اصحابنا محمد والخمیس، ہمارے بعض ساتھیوں نے یعنی بعض راویوں نے کہا کہ قوم کے الفاظ یہ تھے محمد والخمیس، کہ یہ تو محمد ہیں اور ان کا لشکر ہے۔ قال وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ زبردستی قبضہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ لڑائی تک نوبت نہیں پہنچی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً،
وجمع الصبی، اور قیدیوں کو جمع کیا گیا، بہت سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ فجاءہ دحیۃ، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فقال، پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اعطنی جاریۃ من الصبی، آپ مجھے قیدیوں میں ایک باندی عنایت فرمائیے۔ فقال اذهب فخذ جاریہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ پھر ایک باندی لے لو۔ فاخذ صفیۃ بنت حی، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدیوں میں حضرت صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ فجاء رجل الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال، پھر انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اعطیت دحیۃ صفیۃ بنت حی سیدی قریظۃ والنذیر، کہ آپ نے دحیہ کو صفیہ بنت حی جو قبیلہ قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، حضرت دحیہ کو دیا ہے۔ اس آدمی کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ صفیہ بنت حی یہ قبیلہ قریظ اور قبیلہ بنو نذیر کی سردار کی بیٹی ہیں، اور آپ نے انہیں حضرت دحیہ کے حوالے کیا ہے۔ ما تصلح الا لک، یہ تو آپ ہی کے لائق ہے، یعنی آپ اسے لے لیجئے۔ قال ادعوہ بہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دحیہ کو بلا لاؤ صفیہ کے ساتھ۔ قال، راوی کہتے ہیں، فجاء بہا، حضرت دحیہ انہیں لے کر آئے، یعنی صفیہ کو لے کر آئے۔ فلما نظر الیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو دیکھا، قالا، تو حضور نے فرمایا، خذ جاریۃ من الصبی غیرہا، کہ تم قیدیوں میں ان کے علاوہ کسی اور باندی کو لے لو۔ قالا، راوی فرماتے ہیں، وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس عمل سے باندیوں کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرنے کی فضیلت و اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو حضرت دحیہ سے اس لیے لیا کہ وہ سردار کی بیٹی تھی، ہو سکتا ہے ان کا مزاج آگے چل کر حضرت دحیہ سے میل نہ کھاتا ہو، مسائل پیدا ہو سکتے تھے، اس لیے آپ نے خود لیا، جیسا کہ کسی نے رائے دی۔ نہ صرف آپ نے لیا بلکہ آزاد کر کے نکاح بھی کیا، جس کا بڑا فائدہ بھی ہوا۔ فقال له ثابت یا ابا حمزہ ما اصدقها، تو ان سے حضرت ثابت نے کہا، اے ابو حمزہ، ما اصدقها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر کیا رکھا؟ قال نفسها اعتقاها وتزوجها، تو راوی نے فرمایا کہ ان کی آزادی اور ان سے نکاح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنایا، یعنی باندی اگر ہے تو اسے آزاد کر کے پھر نکاح کرنے کو بھی مہر
بنایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ حتی اذا کان بالطریق جہزتها لہو ام سلیم، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، یعنی غزوہ خیبر سے واپس ہو رہے تھے، تو انہیں یعنی حضرت صفیہ کو تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کو حوالے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں۔ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عروساً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی شادی کی حالت میں، یعنی اب ولیمہ کرنا تھا، اسی کو عروس کہا گیا ہے۔ فقال من کان عنده شیء، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کوئی بھی چیز ہو فلیجئ بہ، تو وہ اس چیز کو لا لے، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لا لے۔ قال، راوی فرماتے ہیں وبسط نطعا، اور چمڑے کے دسترخوان بچھائے گئے۔ قال فجعل الرجل یجیء بالعقیط، راوی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی پنیر لانے لگا، وجعل الرجل یجیء بالتمر، کوئی آدمی کھجور لانے لگا، وجعل الرجل یجیء بالسمن، اور کوئی آدمی گھی لانے لگا۔ فحاسوا حیسا، تو ان لوگوں نے ایک ملیدہ تیار کر لیا۔ دیکھیے کتنی سادگی ہے اسلام میں، ولیمے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اور کس سادگی سے فرمایا، اور امت کو بتایا کہ یہ چیزیں اسی طرح کرنی چاہیے، بس ایک فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے، یا ایک سنت ہے وہ ادا ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ کی جائے، فضول خرچی سے بچا جائے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ لیکن آج کل شادیوں میں ولیموں میں فضول خرچی اور بیجا رسومات کا بازار گرم ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، حالات تو آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی روایت دیکھیے۔